السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے جمعہ کی مبارک رات میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اپنے پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ صحیح حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے: جو بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور ہمارا پیدا کرنے والا اللہ خود میزبان ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، دل میں ایک ارادہ اور دل میں ایک نیت کر لو کہ جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے۔ اصل زندگی میں عمل ہے، اگر ہم قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو عمل کی نیت سے سنیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد،
میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ اور ہدایت کے فیصلے سے بڑھ کر، ہدایت کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی نے ہمارے نبی سے سوال کر لیا کہ اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کریں گے، ہدایت کے فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، اگر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا، یعنی اللہ پاک نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیا، تو موت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک کہ تم زبان سے کلمہ نہ پڑھ لو۔ یعنی موت کے وقت اللہ پاک تمہیں کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے آدھا پونا گھنٹہ نہیں، زندگیوں کی زندگی گزر جائے پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کی ساری زندگی نرالی تھی۔ آپ کی زندگی کے کون سے پہلو پر نظر ڈالی جائے، آپ کی زندگی کے کون سے پہلو کو سنا جائے، کون سے پہلو کو بیان کیا جائے، آپ کی زندگی ساری کی ساری نرالی تھی۔ آپ کے ولادت سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، ولادت پر نظر ڈالیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی ہجرت پر نظر ڈالیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کی مدنی زندگی پر نظر ڈالیں تو نرالی شان معلوم ہوتی ہے، آپ کے اخلاق پر نظر ڈالیں، آپ کے اوصاف پر نظر ڈالیں، آپ کی عبادات پر نظر ڈالیں، آپ کے کمالات پر نظر ڈالیں، زندگی کا ہر پہلو نرالا ہے، زندگی کا ہر پہلو شاندار ہے۔ یہاں تک کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ کی وفات پر بھی نظر ڈالیں تب بھی نرالی شان معلوم ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو مختصر سے وقت میں تو مکمل سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی مہینے کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ سیرت کا کوئی کیا حق ادا کر سکتا ہے، سیرت کے پہلو پر کیسے نظر ڈالی جائے۔ کیا فرماتے حضرت قاری صاحب؟ قلم میرا قاصر، یعنی میرے قلم میں وہ طاقت نہیں کہ میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لکھ سکوں۔ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کے لیے میرے قلم میں وہ طاقت نہیں ہے، سیرت کو بیان کرنے کے لیے میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ قلم میرا قاصر، زبان میری
بڑی عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، ہے محبوب رب، ہے محبوب رب، امام المرسل، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ یعنی جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ایسے مقدس نبی کی زندگی کو میں کیسے سناؤں، ایسے مقدس نبی کی زندگی پر میں کیسے لکھوں۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور حدیث شریف میں بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے نبی اس کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، وہ آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت، یعنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے اور دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، 10 سال تک حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں مہمان تشریف لائے، اور مہمان کا اکرام یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں اللہ پاک اس کے حساب کو آسان کر دیں، اس لیے کہ قیامت میں سوال جواب ہونا ہے، اللہ پاک زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ پاک جوانی کے بارے میں پوچھیں گے، اللہ پاک مال کہاں سے کمایا یہ بھی پوچھیں گے، کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھیں گے، اور اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے میرے بندے جتنا علم تو نے حاصل کیا تھا اس علم پر تو نے کیا عمل کیا تھا۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ پاک میرے حساب میں آسانی فرما دے، یعنی آسان حساب ہو جائے، اور آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کے اعمال کو دیکھ کر یہ کہہ دے، جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اسے جنت تک پہنچا دو۔ تو فرمایا کہ جو اپنے حساب میں آسانی چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، وہ مہمان نوازی، جب اللہ نے مال دیا ہے تو مہمان کا اکرام کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پر مہمان تشریف لائے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا، مہمان کا اکرام ضروری اور یہ ایمان کا حصہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ مہمان کے لیے دسترخوان بچھا دو تاکہ کھانا تیار ہے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ خادم نے جب دسترخوان اٹھایا تو وہ دسترخوان کپڑے کا تھا، اور وہ دسترخوان کچھ میلا کچیلا تھا، یعنی اس پر کچھ داغ نظر آ رہے تھے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میلا کچیلا دسترخوان دیکھا تو خادم سے فرمایا کہ مہمان کے سامنے میلا کچیلا دسترخوان رکھو گے؟ ارے مہمان کا اکرام ہے، مہمان کے سامنے میلا کچیلا دسترخوان، یہ مہمان کی بے ادبی ہے، یہ مہمان کی توہین ہے، جاؤ اس دسترخوان کو پاک صاف کر دو، اس دسترخوان کو کلیئر کر دو۔ اب خادم نے کہا کہ حضرت اگر میں دھوؤں گا تو سوکھنے میں دیر ہوگی، اور سوکھنے میں دیر ہوگی تو مہمان کو انتظار کرنا پڑے گا، مہمان کو اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے ایک تنور جل رہا تھا جس کو ہم کہتے ہیں بٹی، جیسے بیکری میں آپ نے دیکھی ہے ایک بٹی جل رہی تھی، جاؤ کپڑے کے دسترخوان کو اٹھاؤ اور اس بٹی کے اندر ڈال دو۔ ابھی زمانے کا خادم ہوتا تو پوچھتا کہ حضرت یہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ ارے بٹی میں دسترخوان کو، اور وہ بھی کپڑے کے دسترخوان کو، ارے کپڑا تو آگ تو کپڑے کو جلا دے گی، دسترخوان اتنا ہے یہ بھی سلامت نہیں رہے گا بلکہ پورا دسترخوان جل جائے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خادم سے فرمایا کہ جاؤ دسترخوان کو بٹی میں ڈال دو، خادم نے کچھ بھی نہیں بولا،
بلکہ حضرت کے کہنے پر فوراً دسترخوان کو اٹھایا اور وہ آگ کے تنور میں یعنی بھٹی میں ڈال دیا۔ اب کچھ دیر گزر رہی ہے اور یہ سارا منظر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا جاؤ اب دسترخوان کو واپس نکالو۔ تو دسترخوان کو واپس نکالا تو پورا دسترخوان صحیح سالم ہے اور بالکل صاف ہو چکا ہے، بالکل کلیئر ہو چکا ہے، اس پر ایک داغ بھی نظر نہیں آتا، ذرا بھی میل کچل نظر نہیں آتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا کہ اب اس دسترخوان کو بچھا دو۔ یہاں دسترخوان چمک رہا تھا بھٹی میں سے نکلنے کے بعد اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ اب مہمانوں نے کہا کہ حضرت کھانا تو بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ دسترخوان کا معاملہ حل کرو کہ تم نے کون سے مارکیٹ سے یہ دسترخوان خریدا ہے، تم نے کون سے بازار سے یہ دسترخوان خریدا ہے۔ ارے ہمارے گھر میں بھی تو کپڑے کے دسترخوان ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی دسترخوان کو آگ کی بھٹی میں نہیں ڈالا، اور آگ کی بھٹی میں ڈالنے کے بعد کبھی دسترخوان کلیئر نہیں ہوا، کبھی دسترخوان صاف نہیں ہوا، بلکہ کپڑے کے دسترخوان کو اور آگ کو کیا لینا دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے دوستو، یعنی مہمانوں سے کہا او میرے دوستو تم مجھ سے یہ سوال کرتے ہو، یہ دسترخوان کوئی معمولی دسترخوان نہیں ہے، آج تم میرے یہاں مہمان بن کر تشریف لائے ہو، لیکن میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وقتاً فوقتاً میرے یہاں مہمان ہوتے تھے، اور یہ وہ دسترخوان ہے جس دسترخوان پر میرے محبوب تشریف فرما ہوتے تھے۔ کبھی کبھی میرے محبوب اس دسترخوان سے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے تھے، کبھی کبھی میرے محبوب کا جسم اس دسترخوان سے ٹچ ہوتا تھا۔ ارے اس دسترخوان پر تو اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو دنیا کی آگ اس دسترخوان کو کیسے جلا سکتی ہے؟ تو دسترخوان میں بولو جان ہے نہیں، بے جان مخلوق ہے، اس میں کوئی جان نہیں، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ ہو جائے، جسم سے لگ جائے تو جہنم کی آگ حرام، اور جب جہنم کی آگ حرام ہو گئی تو دنیا کی آگ نے بھی اسے نہیں جلایا۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لیں، اپنی زندگی میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، رواجوں کو ختم کر دیں اور اپنی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیں، تو کیا بگڑے ہوئے حالات درست نہیں ہو سکتے؟ کیا جہنم کی آگ ہمارے لیے حرام نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ تو کئی مرتبہ آتا ہے، کئی مرتبہ جاتا ہے، لیکن کسی ربیع الاول کے مہینے میں ہم نے یہ نیت کر لی ہو کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، تو نے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تو نے ہم پر بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا، ہماری کامیابی کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا۔ اس مہینے میں، اس خوشی میں فلانے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، میں فلانی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں، اور اس مہینے میں یہ طے کرتا ہوں کہ آج سے میں فلانی سنت کو زندہ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ اللہ کے نبی کا سچا ارشاد علی، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا۔ امتی ہیں تو کوئی امتی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت نہ ہو۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، لیکن وہ شخص جس نے انکار کر دیا، فرمایا قیل من ابا، جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا؟ مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم۔ ارے جنت تو ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ مرنے کے بعد کامیابی نصیب فرمائے، اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس کا ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ تو صحابی نے پوچھا قیل من ابا،
قیل من یأبا، اللہ کے نبی جنت میں جانے کا انکار کون کرے گا؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی ہر معاملے میں، وہ نہیں جو ہمیں سمجھ میں آیا، ارے سمجھ میں آیا تو تابع داری کی، نہ سمجھ میں آیا ہمارے مزاج کے موافق نہیں تھا تو وہ تابع داری نہیں، بلکہ پوری زندگی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں گزاری۔ تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے اپنی منمانی زندگی گزاری اس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں موجود ہے، اور صحابہ کرام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سیدھا سادہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ہمارے نبی نے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، ایک صاحب ان سے فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ، یہ میری سنت۔ لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، جو صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے ان کے دل میں گھمنڈ تھا، ان کے دل میں تکبر بڑائی تھی، سوچنے لگے کہ اگر سب کے سامنے نبی کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کسی بڑے نے کسی چھوٹے کو کوئی بات کہہ دی، کسی بڑے آدمی نے کسی چھوٹے آدمی کو کوئی بات کہہ دی، اور چھوٹا آدمی کبھی کبھی یہ سوچ لیتا ہے کہ سب کے سامنے میں نے اس کی بات کو مان لیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ انصاف سے کہو نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا ذلت تھی؟ وہ سوچ رہا تھا میں ذلیل ہو جاؤں گا، سب کے سامنے نبی کی بات کو مان لیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، اور گھمنڈ کی وجہ سے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا انکار کر دیا، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، اس وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ حالانکہ سیدھے ہاتھ میں کوئی تکلیف بولو نہیں تھی، لیکن گھمنڈ تھا، اور گھمنڈ آدمی کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گھمنڈ کہتے کس کو ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈی آدمی کو اللہ پاک دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، اور یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتے ہیں؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، تو ہوگا کیا؟ اللہ پاک اسے جنت کا داخلہ نہیں دیں گے۔ لیکن صحابہ کرام حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دھیان سے سننے والے، توجہ سے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے، ایک مرتبہ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ہمارے نبی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا میرے صحابہ کرام گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ گھمنڈی آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، گھمنڈی آدمی کو اللہ پاک رسوا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر سوال کر لیا، کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا،
صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے جوتے پہنتے ہیں تو دل میں خوشی ہوتی ہے، اور اچھے کپڑے کو پہن کر اچھے جوتوں کو پہن کر دل خوش ہوتا ہے، تو کیا یہ گھمنڈ میں داخل تو نہیں؟ کیا یہ تکبر میں داخل تو نہیں؟ کیا یہ بڑائی میں داخل تو نہیں؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے صحابہ کرام، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا کپڑا پہننا، اچھے گھر میں رہنا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، وی آئی پی زندگی حلال کمائی سے گزارنا یہ گھمنڈ کی نشانی نہیں ہے۔ اچھے گھر میں رہنا، اچھا کپڑا پہننا، اچھی گاڑی کا سفر کرنا یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین خود بھی جمیل ہیں اور اپنے بندوں پر جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اب صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی گھمنڈ پھر کیا چیز ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھے، خود کو سم تھنگ سمجھے اور دوسروں کو گھٹیا سمجھے۔ پہلی نشانی بیان فرمائی اور دوسری نشانی بیان فرمائی، گھمنڈی آدمی کا وصف یہ ہے وہ حق بات کو سمجھتے ہوئے بھی حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے۔ اور حدیث شریف میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دل کی بیماریوں میں، جیسے دل کی بیماری میں حسد کی بیماری ہے، اور ہمارے نبی معلم بن کر آئے، آپ نے امت کو اخلاق سکھلائے، آپ نے امت کو کردار سکھلایا اور آپ نے امت کے دل کی صفائی فرمائی، تو دل کی بیماریوں میں گھمنڈ بھی ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لیکن تمام دل کی بیماریوں کی سردار اگر کوئی بیماری ہے تو یہ گھمنڈ ہے، کہ گھمنڈ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ گھمنڈ کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ کی وجہ سے غیبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گھمنڈ کی وجہ سے چغلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شان والے صحابی ہیں، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مقام اور مرتبے کی بشارت سنائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق اعظم ہوتے، اور اسلام کو نہ ماننے والے لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں اگر فاروق اعظم دنیا میں 2 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا۔ لیکن حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ عن ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول وہو علی منبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہے، اور ممبر پر صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تواضعوا، گھمنڈ مت کرو بلکہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے آپ کو چھوٹا رکھو، بڑائیاں دل میں پیدا مت کرو۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت اقدس نے کیا فرمایا؟ من تواضع للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے چھوٹا رکھا، گھمنڈ نہیں کیا۔ اللہ کے لیے کا کیا مطلب؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے چھوٹا بنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا، اپنے آپ کو گھمنڈ سے پاک رکھا۔ تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بہت بڑے مقام اور مرتبے تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف کے الفاظ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتا ہے۔ جس کو اللہ نے تواضع کی دولت سے مالا مال فرمایا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھتا، سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین انعام یہ نصیب فرماتے ہیں وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، لوگوں میں اللہ پاک اسے بہت بڑا آدمی بنا دیتے ہیں، اس کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لوگ اسے بہت بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَن تَكَبَّرَ، جس نے گھمنڈ کیا،
چاہے علم کا گھمنڈ ہو، چاہے صلاحیت کا گھمنڈ ہو، چاہے مال کا گھمنڈ ہو، چاہے حسن و جمال کا گھمنڈ ہو، چاہے خاندان کا گھمنڈ ہو، چاہے کسی بھی چیز کا گھمنڈ ہو، جس کے دل میں بڑائی آ گئی، جس کے دل میں تکبر آ گئی، اور ہم گھمنڈ کریں کیوں؟ نعمتوں کو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جب چاہے دے سکتا ہے، جب چاہے چھین سکتا ہے، اور گھمنڈ کرنا یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ اور علماء جانتے، صحیح حدیث میں موجود ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گھمنڈی لوگ قیامت کے میدان میں ہوں گے، ان کے جسم تو انسانوں کے ہوں گے لیکن سائز چونٹیوں کی ہوگی، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کیڑی، جسم ہوگا انسان کا لیکن اللہ پاک گھمنڈی آدمی کی سائز چونٹی جیسی بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جس نے گھمنڈ کیا، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، تھوڑا سا اللہ نے مال دے دیا، تھوڑی سی اللہ نے عزت دے دی، عزت دینے والا بھی اللہ تھا، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، اپنے دل میں تو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے کہ میرے سے اچھا کوئی ہے نہیں، میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں، اپنے دل میں تو اس کا یہی خیال ہوتا ہے۔ وفی نفسہ کبیر، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا وبال کیا ہوتا ہے؟ وفی نفسہ کبیر اعین الناس صغیر، لوگوں کے دلوں میں سے اللہ پاک اس کی وقت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے مقام کو ختم کر دیتے ہیں، اور لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث شریف کے الفاظ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھمنڈی آدمی کو جس کے دل میں بڑائی آ جاتی ہے، جس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے، چاہے وہ بڑائی کسی بھی چیز کی ہو، اللہ پاک اسے مخلوق کے درمیان کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے، ہم سب کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑا اونچا مقام اور بڑا اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، الہ العالمین، اللہ پاک ہر ایک سے محبت کرتا ہے، بولو بے شک، فرما برداری کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، نافرمانوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، الہ العالمین، تیرے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل آدمی کون ہے؟ جس کا تیرے یہاں کوئی مقام نہیں، تیرے یہاں کوئی مرتبہ نہیں، یعنی تیری نظروں سے گرا ہوا، تیرے سامنے حد درجے کا ذلیل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ سن لو، جس شخص کے دل میں تکبر ہو، جس شخص کے دل میں بڑائی ہو، جس شخص کے دل میں گھمنڈ ہو، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل ہیں، اور جس کی زبان سخت ہو، بولتا ہے تو ایسا سخت بولتا ہے کہ سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، سامنے والے کے دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ فرمایا جس کی زبان سخت ہو، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں وہ آدمی سخت سے سخت عذاب میں ہوگا جس کے برے مزاج سے لوگ دور بھاگتے ہوں گے، نہیں کہتے اس سے تو بات کرنے جیسا نہیں ہے، اس کی زبان درست نہیں ہے، اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، اس سے بات کرنے جیسا نہیں۔ تو فرمایا جس کے دل میں تکبر ہو، جس کی زبان سخت ہو، جس کا یقین کمزور ہو، اور جو کنجوس اور بخیل ہو، جس کا ہاتھ بخیل ہو، اللہ ہم سب کی تکبر سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، گھمنڈ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان اس کی وجہ سے ذلیل ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم حق بات کو سمجھتے ہیں لیکن گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں، اور زبان کی سختی بھی بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے، اس بات کی اس کے نزدیک تو کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، لیکن وہ بات اچھی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بری بات کہہ دیتا ہے
جس کو وہ برا سمجھتا بھی نہیں، اس کے نتیجے میں وہ اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات اپنی زبان سے غلط کہو گے تو تمہارا دل سخت ہو جائے گا، اور سخت دل اللہ سے تمہیں بہت دور کر دے گا، اس کا تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ بولو آج بیماریاں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کبھی بخار ہے، کبھی سردی ہے، کبھی کسی کو کھانسی ہے، اور بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کاروبار میں بے برکتیاں ہو گئی ہیں، اتنا کماتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود برکتیں نظر آتی نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرمایا جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے، یعنی تجھے یہ لگتا ہے کہ تیرا دل سخت ہو چکا ہے، سخت دل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہیں، آخرت کو سنتے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، جنت کو سنتے ہیں، جنت کی کوئی طلب نہیں، جہنم کو سنتے ہیں، جہنم کا کوئی ڈر نہیں، محمد عربی کے فرمان کو سنتے ہیں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دل پر کوئی اثر نہیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرے، یعنی تیرا جسم بیماریوں کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، دن بدن جسم میں نئی نئی بیماری لگ رہی ہے، اور رزق میں محرومی دیکھے، یعنی تیرے کاروبار سے برکت ختم ہوتی ہوئی تجھے نظر آ رہی ہو، تو صحابی فرماتے یقین کر لے تو نے کوئی بے فائدہ بات اپنی زبان سے کہی ہے، کوئی ایسی غلط بات کہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، کوئی ایسی غلط بات کہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی ہے، اور کوئی ایسی غلط بات تو نے اپنی زبان سے کہی ہے جو سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے محبوب نجات کا راستہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دے، دنیا میں بھی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے، تو نجات حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی کوئی بے فائدہ بات اپنی زبان سے نہ کہو، کسی کا دل توڑنے والی بات اپنی زبان سے نہ کہو، اللہ کو ناراض کرنے والی بات اپنی زبان سے نہ کہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات اپنی زبان سے نہ کہو۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نجات چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنے گھر میں رہو، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، ضرورت ہے تو گھر سے نکلو، جیسے اللہ کے راستے میں نکلے، جیسے گشت میں نکلے، جیسے کوئی اور دینی تقاضے کے لیے نکلے، جیسے گھر کی کوئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ کیوں گھر میں رہنے کو کہا؟ اس لیے کہ بازار شیطان کے اڈے ہیں، وہاں غیبتیں بھی ہوگی، وہاں بد نظری بھی ہوگی، وہاں تم کسی کی برائیاں بھی کرو گے، وہاں دل میں برے برے خیالات بھی پیدا ہوں گے۔ تو بازار چونکہ گناہ کرنے کی جگہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی جگہ ہے، اس لیے اپنے گھر میں رہو۔ اور تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 24 گھنٹے میں ہم اپنی زندگی کا روزانہ کا جائزہ لے لیں کہ کون سا دن ایسا ہے جس سے ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رات کو سوتے وقت کبھی سوچیں کہ پورے دن میں کون سا وقت ایسا ہم سے گزرا ہے جس میں ہم نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ بڑے اچھے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی کی برائیاں کر کے اپنی زندگی کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ بڑے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، خود تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، خود بڑی نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بدگمانی کر کے، کسی کے بارے میں برا سوچ کے دل کی تمام کیفیات کو، یعنی جو دل میں نور ملا وہ تمام کے تمام نور کو بدظنی کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی گناہ تو ہماری زندگی میں روزانہ کا ہوتا ہی ہوتا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا عقبہ ابن عامر سے؟
جب کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس وقت رونا شروع کر دو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، تم رو گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمہارے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے، گال پر آنے سے پہلے اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بندے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ وہ گھمنڈی آدمی کھانا کھا رہے تھے، ہمارے نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا میرا طریقہ ہے۔ لیکن پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی۔ کیا فرمایا؟ آپ کی مرضی، اگر سیدھا ہاتھ درست ہیں تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ علماء نے لکھا کہ کھانا کھا کر فارغ ہوا، سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ صرف ایک سنت کو گھمنڈ کی وجہ سے ٹھکرایا، جس کے نتیجے میں دنیا کی زندگی میں وبال یہ ہوا کہ سیدھا ہاتھ جو رائٹ ہینڈ کتنا کام کا ہے بولو، اس سے زیادہ طاقت تو اللہ نے اس میں رکھی ہے، اور ہر وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ پاک نے سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اسی کو بہت اچھے انداز میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ خلاف پیمبر کا سیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، نماز بھی پڑھنی ہوگی تو محمد عربی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار بھی کرنا ہوگا تو محمد عربی کے طریقے پر، زندگی کے جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، گھر میں آپس کے معاملات محمد عربی کے طریقے پر ہوں گے۔ فرمایا محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ آج ہم کامیابی کی تلاش میں ہیں کہ اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور کامیابی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ضرور ملنی ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتے جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اب دنیا والوں کے وعدے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن تو ہم سب کا عقیدہ ہے غلط نہیں بلکہ بالکل صحیح۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے وعدہ فرما دیا فقد فاز، پکی بات کہ ہم اسے کامیابی نصیب فرمائیں گے، اور صرف کامیابی ہی نہیں فقد فاز فوزا عظیما۔ علماء تشریح فرما ہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک اسے ایسی کامیابی نصیب فرمائیں گے جس کے بعد اسے کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اسی کے بالمقابل ایک متواضع صحابی کا قصہ ذکر کیا ہے جن کے اندر بڑی نرمی تھی۔ ایک صحابی جن کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، خون کا سرکولیشن بند ہو چکا تھا، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کیے، طبیبوں کو بتایا، حکیموں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پریشان ہو کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے نبی کو روحانی حکیم بھی بنایا تھا، روحانی حکیم بھی بنایا تھا، اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ علماء نے حدیثیں پڑھی ہے، کتاب الطب میں بہت ساری روایت موجود ہے کہ فلانی تکلیف کے لیے کون سا نسخہ اختیار کرے، فلانی تکلیف کے لیے کون سی چیز کو اختیار کرے۔ تو حضرت اقدس روحانی بھی حکیم تھے اور جسمانی بھی حکیم تھے۔ اب وہ صحابی تشریف لائے جن کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، بہت سے علاج کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔
پریشان ہو کر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور صحابہ کرام کی مجلس میں کھجوریں کھائی جا رہی ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، صحابہ کرام کھجوریں کھا رہے ہیں۔ اب وہ صحابی بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے اور وہ صحابی نے بھی کھجوریں کھانا شروع کر دیا، لیکن کیوں کھجوریں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا رہے؟ کیوں الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے، سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، اسی وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابی پر پڑ گئی اور فرمایا اللہ کے بندے، میرے صحابی اللہ کی نعمتوں کو کھا رہے ہو، کھجور اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو، اس کو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس لیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اب ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے عذر پیش کر دیتے۔ کیا عذر تھا؟ کہ اللہ کے نبی سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے، بہت سے علاج کر کر کے تھک چکا ہوں، طبیبوں کو بھی بتایا، حکیموں کو بھی بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس وجہ سے میں الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، لیکن عذر پیش نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھ کو مخاطب کیا اور ہاتھ سے فرمایا اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا، اے ہاتھ تو علاج کرنے والوں سے نہیں مانا، اب تو تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھا ہے، محمد عربی کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی، محمد عربی کی بات تو تجھے قبول کرنی ہی پڑے گی۔ یوں کہہ کر ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا۔ علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور سیدھا ہاتھ چلنے لگا۔ اب کھجوریں سیدھے ہاتھ سے کھائی جا رہی ہے، کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے، پہلے الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، اب اللہ نے ہاتھ میں شفا دے دی، سیدھے ہاتھ سے کھجوریں کھانا شروع کر دیا، کھجوریں کھا کر فارغ ہوئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور فرمایا میرے محبوب، میرا مقصود آپ کے دل کو ناراض کرنا نہیں تھا، آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا نہیں تھا، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا کہ میں الٹے ہاتھ سے کھجوریں کھا کر آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، بہت سے علاج کیے، بہت سے طبیبوں کو بتایا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سوچا کہ آپ کی مجلس میں چلا جاؤں، آپ کوئی نسخہ بتلا دے۔ الحمدللہ اتباع سنت کے جذبے نے میرے ہاتھ کو درست کر دیا۔ علماء نے دونوں نتیجے نکالے، جو لوگ اپنی زندگی کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ پاک ان سے بڑی بڑی بیماریاں دور رکھتے ہیں، انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر بیماری لگ بھی جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے بدن کو بنانے کی ورزش کرنی چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، شریعت میں فل اجازت دی ہے، لیکن ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ نماز میں کھڑے رہنے کا سنت طریقہ کیا ہمیں نہیں معلوم، زندگیاں گزر گئی، دنیا کا ہر نالج ہمارے پاس ہے، لیکن نماز میں سنت طریقہ کیا ہے؟ نماز میں قیام میں کیسے کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں کیسے کھڑے رہتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، وہ تفصیل ہمیں نہیں معلوم، بہت سے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزرتی ہے تو اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے مدینۃ المنورہ میں دواخانہ کھولا، جس کو ہم کہتے ہیں طبیب خانہ، دواخانہ کھولا۔ 1 سال گزر گیا لیکن کوئی پیشنٹ آنے کو تیار نہیں، اور وہ کوئی معمولی ڈاکٹر تو ہے نہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تربیت یافتہ ڈاکٹر ہیں، جن کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہو۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا میرے محبوب میں نے دواخانہ کھولا، لیکن 1 سال گزر گیا، کوئی پیشنٹ آنے کو تیار نہیں، کوئی مریض آنے کو تیار ہی نہیں۔ تو فرمایا کیسے آوے گا؟
زندگیوں سنت کے مطابق گزرے گی تو کوئی بیماری نہیں لگے گی، زندگیوں سے سنتیں نکلے گی تو بیماریاں شروع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہ تو کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے اس وقت کے جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی بولو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کون کر رہا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی کون کرنے والا ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ بس مختصر مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، زندگیاں تو ہر ایک کو درست کرنی ہی چاہیے، بولو بے شک، اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں۔ ہم نے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو نارمل سردی میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، کسی کو نارمل بخار میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، ارے کسی کو معمولی سی کھانسی تھی، اس کے بارے میں کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، ملک الموت ان کی خدمت میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مسجد کے دروازے پر ملک الموت کو دیکھا تو سوچنے لگے، ارے آج کس کی روح کو قبض کرنے کی باری ہوگی، کس کی، چونکہ مسجد میں اور کچھ بھی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بالکل قریب آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ حضرت میں تو آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی روح قبضہ کرنے کے لیے نہیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین و جمیل تھے تو باپ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اب حضرت اسرائیل ملک الموت جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے واپس بلایا، اسرائیل ادھر آؤ، جب میری ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، میرے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو آج میری ایک بات کو نوٹ کر لو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے آج میری ایک بات کو نوٹ کر لو۔ کہا کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو مرنا تو مجھے بھی ہے۔ ملک الموت نے کہا ہاں آپ کو بھی جانا پڑے گا، دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرمایا، جانا تو ہر کسی کو ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، نفرتیں پھیلاتے ہوئے سنبھل جا، لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہوئے سنبھل جا، کسی کے بارے میں بری بات کہتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی برائی اپنے کانوں سے سنتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، سودی کاروبار میں لگتے ہوئے سنبھل جا، بد نظری کرتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، کتنے بھی اچھے گھر میں رہتے ہو لیکن ٹھکانہ مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے۔ چونکہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو پھر بلایا، فرمایا کہ میری ایک بات آج نوٹ کر لو کہ جب بھی میری روح نکالنے کے لیے آؤ تو 3 دن پہلے مجھے اطلاع کر دینا۔ کتنے دن پہلے؟ بولو نا کتنے دن؟ 3 دن پہلے مجھے بتلا دینا تاکہ 3 دن میں تیاریاں مکمل کر لوں اور مجھے جنت کا داخلہ مل جاوے، کلمہ پڑھ لوں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بیان فرما دی، ملک الموت تو چلے گئے، کئی زمانہ گزر گیا، ملک الموت واپس تشریف لائے۔ فرمایا حضرت اب کیوں آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک الموت سے پوچھتے اب کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے، وقت ختم، اور قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج ہم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، ڈرتے ہیں کہ کئی موت آ گئی، تیسری لہر آ گئی۔ دیکھو موت زندگی کا معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، پوچھو علماء سے۔ 29ویں پارے میں اللہ فرماتے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے جس کو میں زندگی دینا چاہوں، پوری دنیا کی طاقت اسے مارنا چاہے تو نہیں مار سکتی، اور جسے میں مارنا چاہوں پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اسے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے۔ اور آج تک جتنے لوگ
اس بیماری میں بھی دنیا سے گئے ہیں، وہ کوئی وقت سے پہلے نہیں گئے، اپنی مقدر کی موت سے گئے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ 3 دن پہلے آپ اطلاع کرو گے، میری روح نکالنے کے لیے آؤ گے۔ فرمایا اطلاع تو ہم نے کب سے کر دی تھی، آپ ہماری اطلاع کو سمجھے ہی نہیں، اطلاع تو ہم نے کب سے کر دی۔ فرمایا یہ کیسے؟ فرمایا کہ پہلے جب میں آیا تھا تو آپ کی داڑھی کے بال بولو کالے تھے، اب سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہاں ہو گئے؟ تو کہ سفید ہونا یہ پہلی اطلاع تھی۔ فرمایا کہ پھر تمہارا جسم پہلے بڑا مضبوط تھا، اب جسم میں کمزوری آ گئی، لکڑی کے سہارے سے چل رہے ہو، تو کیا یہ کمزوری آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہا یہ بھی اطلاع ہے۔ کہا پہلے تم اچھے تندرست ماشاءاللہ تھے، اب دن بدن کوئی نہ کوئی بیماری تمہارے جسم کو لگ رہی ہے۔ تو فرمایا یہ ہمارے آنے کی نشانی ہے، یہ تو صرف ہم آپ کو اطلاع نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو اطلاع کرتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استعزان نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، آخر ایک بات، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج ہم کو ایک کام شروع کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کام کو کرنے کی برکت سے اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مدینۃ المنورہ، اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ مکہ مدینے کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ جانا نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کہ پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور جب ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، یعنی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، اس لیے اپنے محلے میں، اپنے پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہو تو اس کا جا کے خیر خیریت کو معلوم کرو۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، گھر گھر کی ملاقاتیں معمولی ملاقات نہیں ہے بلکہ گھر گھر کی ملاقات پر اللہ پاک کی طرف سے اجر کیا ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود، وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ جب ہم کسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو بولو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، 10 نے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 20 نے کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نے کی، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ مصافحہ کرتے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پاک ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے صبح میں جاوے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو صرف ایک فرشتے کی دعا کافی ہے، اور شام کو جاویں تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے، یعنی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے صحابی سے پوچھا
اللہ کے بندے بیماری کے ایام ہیں، پورا جسم لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، جسم میں کمزوری آ چکی ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تم اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اس وقت اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ پاک دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے سوال کیا وہ بیمار صحابی سے جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، جسم میں طاقت نہیں رہی، کمزوری آ چکی ہے۔ حضرت اقدس نے سوال کیا بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ بخاری شریف میں روایت موجود، صحابی فرماتے اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب ہمارے نبی نے جب یہ سوال کیا اور صحابی نے یہ بات بیان فرمائی تو ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو؟ یعنی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو ہوتی ہے دنیا کی تکلیف؟ صحابی نے تو اس لیے دعا مانگی تھی کہ وہ تو آخرت کی زندگی کو جانتے تھے، ان کے سامنے تو پوری وعدے تھی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے والے تھے، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا۔ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی کو، نہ کوئی اور زندگی میں دکھ آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو بولو آخرت کی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نے ایک دعا بتلائی، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بگڑے ہوئے حالات میں آئندہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ جیسے زمین پر ہمارے اعمال ہوں گے ویسے آسمان پر فیصلے ہوں گے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اللہ نے دعاؤں میں رکھا ہے، اور طبیبوں کی حکیموں کی حکمت میں وہ کمال نہیں جو اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ ایک دعا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتلائی، اور علماء نے لکھا ہے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علماء سے پوچھیں، صحیح حدیث میں موجود ہے ہمارے نبی نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہمارے نبی کی زبان سے بڑھ کر بولو کسی کی سچی زبان نہیں ہو سکتی، ہم سب کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے گھر میں چونکہ ہم ہمارے نبی کو بولو نہیں آزمائیں گے، ہم کون سے ہوتے ہیں نبی کو آزمانے والے؟ ہم کون سے ہوتے ہیں اللہ کا امتحان لینے والے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن روزی کی تنگی ختم ہوتی نہیں ہے، تو وعدہ حدیث کا سچا ہے، وعدہ قرآن کا سچا ہے۔ کمی تیری کمی ہے تو تیرے نماز میں کمی ہے، تیرے پڑھنے میں کمی ہے، لیکن یہ دعا ہم تجربے کے لیے لاؤ، ٹرائی تو کرے،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو انشاءاللہ ہماری ٹرائی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی، اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ بلکہ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے، دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، جیسے کوئی قرض میں ڈوب چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی ہیں، جوان بیٹے ہیں، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ حلال پاکیزہ روزی اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا۔ الغرض دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ پوری فرمائے گا۔ وہ دعا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، اور جو لوگ مکۃ المکرمہ گئے، اللہ ہر ایک کی حاضری کو قبول فرمائے، دوران طواف بھی انہوں نے یہ دعا کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا اور خود بھی پڑھی ہوگی۔ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کتنی چھوٹی سی دعا، اور دعا کا ترجمہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو، جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی دنیا کو اجاڑ سکتی ہے؟ نہیں اجاڑ سکتی۔ ہمارے نبی نے پہلے دنیا کے بارے میں اس لیے سوال کیا کہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، پھر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں سوال کیا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک وہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے گا جس سے آخرت سنورتی ہے۔ جیسے آج فتنے فساد کے دور ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ فجر کی نماز میں اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھتے نہیں ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے، بلکہ اللہ خود اٹھنے نہیں دیتا۔ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ پاک جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، وہ اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کیسے آ جائے، دعاؤں کا شوق، دعاؤں کا ذوق زندگی میں کیسے پیدا ہو جائے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم کیسے اپنانے والے بن جائیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی شرط ہیں۔ تو کوئی لمبی چوڑی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کچھ مختصر سا وقت اپنی زندگی کا فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟